بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، یہ واقعہ بھارت کے ایک شہر اتر پردیش کا ہے اور ایک مسلمان کے متعلق ہے۔ ناظرین، 1875 یعنی 1875 کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک انگریز ڈپٹی کلکٹر کے دفتر میں ایک مسلمان بھی ملازم تھا جو اپنے دین کے احکامات پر باقاعدگی اور پابندی سے عمل پیرا ہوتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کر مسجد چلا جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس آ کر پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز حاکم مسلمانوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سے انگریز مارے گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ آزادی کی یہ جنگ مسلمانوں نے شروع کی تھی اور انہی کی وجہ سے ان کا زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ بعض انگریزوں کے دلوں میں مذہبی تعصب بھی تھا۔ وہ ہندوستانوں میں عیسائیت کے فروغ اور ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے اور ان مسلمانوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے جو اپنے مذہبی احکام کی پابندی کرتے تھے۔ یہ ڈپٹی کلکٹر بھی کچھ ایسا ہی شخص تھا۔ وہ کچھ دن تو خاموش رہا، لیکن پھر اس نے مسلمانوں کو بلا کر کہا، تم دفتر کے وقت مسجد میں چلے جاتے ہو، یہ سرکاری نقصان ہوتا ہے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہ حرکت بند کر دو، دفتر کے پورے وقت دفتر میں دو اور ادھر ہی بیٹھو۔ وہ مسلمان خاموشی سے صاحب کی بات سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے جواب دیا، صاحب میں نماز کے لیے مسجد میں ضرور جاتا ہوں، لیکن میں اپنے ذمے کا کام مکمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ذمے کا کام کبھی باقی نہیں رہا۔ صاحب بگڑ کر بولا، کام وام کا بات چھوڑو، ہمارا حکم مانو، آئندہ تم مسجد نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر مسلمان کو اپنے اس تنگ دل افسر کے رویے پر بہت افسوس ہوا۔ وہ بہت غریب تھا، اسے یہ نوکری بڑی مشکل سے ملی تھی۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر باوقار انداز میں بولا، صاحب نماز فرض عبادت ہے جس کا وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ میں مسجد جا کر نماز ادا کرنے سے نہیں رک سکتا، البتہ اس بات کے لیے میں تیار ہوں کہ نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کی مجھے تنخواہ نہ دی جائے۔ اگر حضور یہ بات منظور نہیں تو مجھے 6 مہینے کی رخصت دے دیجئے، اگر یہ بھی منظور نہیں تو میرا استعفیٰ منظور کر لیجئے۔ ناظرین، اس زمانے میں سرکاری ملازمت کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ڈپٹی کلکٹر نے استعفے کی بات سنی تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے چاہا کہ اسے استعفیٰ دینے کے لیے کہے اور کھڑے کھڑے اپنے دفتر سے نکال دے، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ لوگوں کو استعفے کی وجہ معلوم ہوگی تو حکومت کے خلاف بہت نفرت پھیلے گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم درخواست لکھو اور 6 مہینے کی چھٹی چلے جاؤ۔ اور وہ بہادر غیرت مند مسلمان درخواست جمع کرا کر اپنے دفتر سے گھر چلا گیا۔ ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو اس غریب مسلمان نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا تھا، لیکن حقیقت میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے انعامات دیتا ہے۔ 6 مہینے کی چھٹی لے کر گھر آیا تو چند ہی دن بعد اسے ریاست حیدرآباد دکن میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ یہ عہدہ بھی بڑا تھا اور تنخواہ بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ بہادر مسلمان وہاں نواب بشیر الدولہ کا سیکرٹری مقرر ہوا، جو عدالت اور محکمہ پولیس کے وزیر تھے۔ تنخواہ 400 روپے ماہانہ مقرر ہوئی۔ اس زمانے میں یہ تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ آج کل کے 80,000 روپے کے برابر سمجھی جانی چاہیے۔ آدمی ایماندار ہونے کے ساتھ قابل بھی ہو تو اللہ اسی طرح نوازتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اللہ نے اور مہربانی فرمائی اور اس کا تبادلہ ریاست کے وزیر اعظم نواب سالار جنگ کے محکمے میں ہو گیا اور اسے وارنگل نامی علاقے کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ تنخواہ کے ساتھ عزت اور اختیارات بھی بڑھے تو یہ ذرے سے آفتاب بن جانے والی بات ہوئی۔ محترم سامعین، یہ بہادر، ایماندار اور قابل شخص وقار الملک نواب مشتاق حسین تھے، جو ہماری تاریخ میں ایک عظیم مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ 19 محرم الحرام 14 مارچ 1841 کو سنبھل نامی بستی میں پیدا ہوئے، جو اب اتر پردیش بھارت میں ہے۔ ان کے والد فضل حسین کمبو ایک دیندار مسلمان تھے
ان کا نام مشتاق حسین رکھا گیا۔ ابھی صرف 6 ماہ کے تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ صاحبہ انہیں لے کر اپنے ماں باپ کے گھر امروہہ آ گئیں۔ اس زمانے میں مسلمان بچوں کا تعلیم کا آغاز قرآن پاک پڑھنے سے ہوتا تھا۔ اس ہونہار بچے نے صرف 6 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی وہ کتابیں پڑھیں جو مسلمان بچوں کو پڑھائی جاتی تھیں۔ اردو اس کی مادری زبان تھی۔ اس طرح وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی 3 زبانوں میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گیا اور مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کی تنخواہ 10 روپے ماہوار مقرر ہوئی۔ اس کے بعد اس نے انکم ٹیکس کے محکمے میں کلرک کی حیثیت سے کام کیا اور پھر تحصیلداری کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کلرک کے دفتر میں ملازمت حاصل کر لی۔ جس انگریز ڈپٹی کلکٹر نے اسے مسجد جا کر نماز پڑھنے سے روکا تھا، اس کا نام قالون تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس متعصب اور کم عقل انگریز کے تعصب ہی نے مشتاق حسین کو نواب مشتاق حسین وقار الملک بنایا۔ اگر وہ انہیں نماز ادا کرنے سے نہ روکتا تو وہ پوری زندگی انگریزوں کی نوکری کرتے ہوئے گزار دیتے، کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کے رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں اور ان کے لیے ترقی کے راستے اللہ کھول دیتا ہے، بلکہ ان کے دشمنوں سے بھی ان کی بھلائی کے کام کرواتا ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن میں مشتاق حسین صاحب نے اپنے فرائض ایسی محنت، دیانتداری اور قابلیت سے انجام دیے کہ ریاست کا والی اور وزیر اعظم بھی ان کی عزت کرتا اور ان کا عزت سے نام لیتا تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے فرائض زیادہ تر وہی انجام دیتے تھے اور ایسی قابلیت سے کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا تھا۔ وہ بڑے ہی خوددار اور ایماندار تھے۔ ایک بار وزیر اعظم نے انہیں ہدایت دی اور گفتگو کے آخر میں کہا، ہم چاہتے ہیں یہی باتیں آپ اپنی رائے کے طور پر بھی لکھیں۔ یہ ایک عام سا مطالبہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم کی رائے کو غیر اختلافی ظاہر کیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔ ریاست کی پوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ وزیر اعظم کی رائے سے اختلاف کیا گیا تھا۔ بات استعفیٰ طلب کرنے تک پہنچ گئی اور وہ مستعفی ہونے پر تیار ہو گئے، لیکن پھر وزیر اعظم ہی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ان کا مطالبہ غلط تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور نواب مشتاق حسین اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ ریاست حیدرآباد دکن کی شاندار ملازمت کا سلسلہ ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے ختم ہوا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ بیمار رہنے کی وجہ سے اپنے فرائض اچھی طرح انجام نہیں دے سکتے تو 1912 میں وہ وطن واپس آ گئے، لیکن اس شان سے لوٹے کہ مشتاق حسین سے نواب مشتاق حسین وقار الملک بن چکے تھے۔ ریاست کی طرف سے انہیں معقول پینشن دی گئی اور انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اللہ نے اپنے خاص فضل سے انہیں جو خوبیاں دی تھیں انہوں نے انہیں بیکار نہ بیٹھنے دیا۔ وطن آ کر وہ سر سید احمد خان کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو انہوں نے مسلمانوں کو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تعلیم یافتہ بنانے کے لیے شروع کی تھی، اور اس مقصد کے لیے علی گڑھ میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد اس ادارے کو چلانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو قابل اور ذہین ہونے کے ساتھ دیندار اور قوم سے محبت رکھنے والا بھی ہو۔ نواب صاحب نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ان کی قابلیت اور لگن کی وجہ سے انہیں کالج کمیٹی کا سیکرٹری بنا دیا گیا اور وہ سچے جذبے سے اس ادارے کو ترقی دینے کے کاموں میں لگ گئے۔ اس سے پہلے نواب سید مہدی علی محسن الملک MEO کالج علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دینے کے سلسلے میں کافی کام کر گئے تھے۔ نواب وقار الملک نے اسی کام کو آگے بڑھایا اور بالآخر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پہلی مسلم یونیورسٹی بنا دی گئی۔ یہ کام کس قدر مشکل تھا اس کا اندازہ ہم اس زمانے میں نہیں کر سکتے کہ ہم جو پاکستان جیسے شاندار ملک کے شہری ہیں اور جنہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین سہولتیں میسر ہیں، اس زمانے میں انگریز اور ہندو مل کر یہ کوشش کر رہے تھے
کہ مسلمانوں کو نہ تعلیم میں آگے بڑھنے دیا جائے، نہ زندگی کے کسی اور میدان میں۔ ایسے برے حالات میں سر سید احمد خان اور ان کے قابل ساتھیوں، جن میں نواب مشتاق حسین وقار الملک کو خاص درجہ حاصل ہے، بہت کوشش کر کے اپنی قوم کو مشکلات سے نکالا۔ نواب وقار الملک کا ایک اور خاص کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں بھرپور حصہ لیا۔ مسلمانوں کی یہ جماعت، جس نے پاکستان کی جنگ جیتی، 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ کامیابیوں اور نیکیوں سے بھری ہوئی شاندار زندگی گزارنے کے بعد نواب وقار الملک 1917 میں اس دنیا جہاں سے رخصت کر گئے۔ اللہ انہیں اور ان جیسے سب لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔